وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ بھئی تبلیغ کیا ہے. تو آپ حضرات نے سمجھ لیا نا کہ ہاں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ ہماری آخرت بن جاوے. کہ آخرت اصل ہے. جی ہاں، اس کے لیے اللہ نے ہم کو دین کا راستہ دیا ہے. تو ہمارا دین جو ہے میرے دوستو کوئی وقتی نہیں ہے یا کسی خاص شعبے سے اس کا تعلق ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی ہر حالت سے اس کا تعلق ہے. زندگی کے ہر حالت سے دین کا تعلق ہے. کھانا ہو، پینا ہو، کمانا ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، جو حالت ہو، جو حالت ہو، اس حالت سے دین کا تعلق ہے. یعنی دین کی اس میں رہبری ہے. تندرستی میں کیا کرو گے، بیماری میں کیا کرو گے، غریبی میں کیا کرو گے، مالداری میں کیا کرو گے، سفر میں، حضر میں اپنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، غیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، اللہ سے کیا معاملہ رکھو گے. پوری رہبری ہے حیات میں، حیات سے لے کر کے موت تک کی پوری رہبری ہے. اس لیے دین سیکھنا اور دین سکھانا یہ زندگی کا سب سے ضروری کام ہے. سب سے ضروری کام، کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری کہ اپنے دین کو سیکھو، سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو. یہ ہم پر ذمہ داری ہے. سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو، سیکھنے سے غافل مت رہو، اپنا دین سیکھو. کیونکہ دین کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی، اجالا. تو آدمی اجالے کا محتاج ہوتا ہے. جی ہاں، ضرورت ہے زندگی میں اجالا، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے اور روشنی کے بغیر آسانی نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے دین روشنی بھی ہے، نور، اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک خاص، ایک کھلا ہوا نور اتار دیا، یعنی قرآن شریف. قرآن شریف نور ہے. جی ہاں، تو وہ نور، اس میں نور ہدایت ہے. ایک نور ضرورت ہوتا ہے، وہ چاند میں، سورج میں اور دوسری چیزوں میں وہ نور ہے، وہ ضرورت کا نور ہے کہ اس میں آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی. جی ہاں، روشنی میں. ایک نور ہدایت ہے. ہاں، وہ نور دل کو چاہیے، یہ روشنی آنکھوں کو چاہیے. کیونکہ یہ روشنی ہوگی تو آنکھیں کام نہیں کرے گی اندھیرے میں. ایسے ہی دلوں کے لیے روشنی ہے، وہ نور ہدایت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَ إِلَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور دے کر بھیجا ہے. انہیں آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی ہیں وہ بھی نور ہے. سنت کا نور سب سے زیادہ ہے، سنت کا نور. اس لیے عادات میں، عبادات میں ہمیں سنت طریقے سکھائے گئے ہیں. کہ عادات میں بھی سنت طریقے کہ سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کرو، ویسے کام دوسرے ہاتھ سے کرو. اسی کا عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ دایاں ہاتھ اچھے کاموں میں استعمال ہوتا تھا، کسی کو دینا لینا کچھ. اور دوسرا کام ہے کہ جوتی پکڑنا ہے، جوتی لینے ہاتھ، تو جوتی کون سے ہاتھ سے پکڑیں گے؟ کہ الٹے ہاتھ سے. یہ جو ایسی چیزیں ہیں اس کے لیے، کہ اس کے لیے بایاں ہاتھ. جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کے لیے سیدھا ہاتھ. یہ سنت طریقے.
آداب سے لے کر کے فرائض تک سب انہوں نے طریقے سکھائے ہیں، کیونکہ اس سے زندگی میں نورانیت آتی ہے۔ سب سے زیادہ نورانیت کے قسم کے سنتوں کی پیروی میں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دو بڑی نعمتوں کے ساتھ، دو بڑی نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہے، ایک ایمان ایک علم، ایک ایمان اور ایک علم۔ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے، اللہ پر یقین، اللہ کی قدرت پر یقین، اس کے خزانوں کا یقین اس کلمے میں ہے۔ اور یہ کہ نفع کا، نقصان کا، عزت کا، ذلت کا، جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا مالک اللہ ہے۔ وہ تمام حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کی طرف سے اٹھا لیے جائیں گے۔ جیسے موسموں کو اللہ لاتے ہیں، دن چھوٹے ہو گئے، آج کل رات بڑی ہو گئی، یہ حالت، اب اس کو اٹھا لیں گے، پھر دن بڑے ہو جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ایسے ہی جو انسانیت بچتی ہے ان کے حالات کبھی تنگ ہو جائیں گے، کبھی کھل جائیں گے۔ اب رات بہت لمبی ہے، آرام کرو، بہت لمبی، اس لیے کہا یہ لمبی لمبی راتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، کہ اس کو غنیمت باردہ بتایا کہ یہ غنیمت باردہ ہے، ٹھنڈی غنیمت، یعنی روزہ رکھو گے تو کوئی لمبا روزہ نہیں ہوگا، اور رات کو عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا، اور کوئی دقت نہیں۔ گرمی میں دقت ہوتی ہے، رات کی بھی دن کی بھی، رات چھوٹی ہو گئی، دن لمبے ہو گئے، گرمی ہو گئی، طبیعت میں اضمحلال اور کمزوری آ جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں نہیں ہوتے۔ جی ہاں، یہ غنیمت باردہ، روزہ رکھو گے تو وہ بھی ہلکا ہوگا، عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا رات میں۔ تو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، یہ کھول دیتے ہیں، حالات تنگ کر دیتے ہیں، اور حکمت یہ ہے کہ حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں۔ ہاں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہارے لیے خیر اور شر کے حالات سے آزمائیں گے، تو دیکھیں گے کہ کون کتنا پابند ہے، کون کتنا متوجہ ہے۔ جی ہاں، کون کتنا متوجہ ہے مقصد کی طرف، کون کتنا پابند ہے مقصد پورا کرنے میں، یہ حالات میں رکھیں گے۔ پھر جب وہ صحیح اترے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اصل کام کا بھی بدلہ دے گا اور حالات کا بھی بدلہ دے گا، حالات کا بھی بدلہ دیں گے اور اصل کام کا بھی بدلہ دیں گے۔ یہ انعام ہے بھئی، حالات ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے سخت سردی میں، کہ وضو کا بھی ثواب ہے اور ٹھنڈ کا بھی ثواب ہے۔ کہ سخت گرمی میں دوپہر کو مسجد دور تھی پھر بھی چل کر کے ظہر کی نماز پڑھی، گرمی میں چل کر کے، کہ ہاں، کہ گرمی میں چل کر کے گیا ہے، اس کا بھی انعام ہے اور نماز کا بھی انعام ہے۔